وہ اپنی دوست کے بتائے راستوں پر چلتی اس کھنڈر نما گھر میں داخل ہوئی تھی، جبکہ اس کا دل اندر ہی اندر سے گھبرا بھی رہا تھا۔ اس کے باپ کو کچھ مہینے پہلے ایک مشہور گنڈے نے قتل کر دیا تھا، اور اب وہ اس گنڈے کو مروانا چاہتی تھی۔ تو اس کی دوست رباب نے اسے یہاں کا ایڈریس دیا تھا جہاں اس کا کام آسانی سے ہو سکتا تھا۔ وہ پہلی بار تنہا کہیں جا رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کی سنسان سی جگہ پر، لیکن پھر بھی وہ ہمت پکڑے چلتی ہوئی اس کھنڈر میں داخل ہوئی تھی، کیونکہ اسے گھر کم کھنڈر کہنا زیادہ بہتر تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک عجیب سی بو اس کے دماغ کو چڑھی تھی۔ اس نے ناک پر ہاتھ رکھا تھا۔ سامنے ہی لڑکوں کے گروہ نے اپنے علاقے میں لڑکی دیکھتے آنکھوں سے ایک دوسرے کو اشارہ کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ ڈگمگائی تھی، لیکن پھر سنبھل کر ان کے قریب آئی تھی۔ یہاں کسی لڑکی تو کیا، کسی چڑیا کے پر مارنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی جہاں وہ کھڑی تھی، اس لیے سب اسے کچھ حیران اور کچھ عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ لڑکی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک آدمی نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارے باس سے ملنا ہے۔ کہاں ملے گا وہ؟ اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہاں موجود ان سب نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ کیوں ملنا ہے؟ کیا کام تھا؟ دوسرے لڑکے نے پوچھا تھا۔ میں انہیں ہی بتاؤں گی، وہ یہاں ہیں۔ وہ بہت کانفیڈنس سے یہاں آ تو گئی تھی، لیکن اب اسے اپنی حماقت کا تھوڑا بہت احساس ہو رہا تھا۔ تم ہمیں بتا دو، ہم انہیں بتا دیں گے، ایک لڑکا اس کے قریب آتے بولا تھا۔ تو وہ تیزی سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہاں پر طرف ان سب کے کہکے گونجے تھے۔ وہ مزید کنفیوز ہوئی تھی۔ تبھی وہ دروازہ دوبارہ سے کھلا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ سب نے پلٹ کر اس طرف دیکھا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پر، بھوری شال کندھوں پر اوڑھے، وہ اپنے لمبے چوڑے قد کے ساتھ جھک کر اس کھنڈر کے چھوٹے سے دروازے سے اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی رعب دار شخصیت کو دیکھتے وہ سب چپ ہوئے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہاں ایک لڑکی کو دیکھتے دارم خانزادہ کا دماغ گھوما تھا۔ اسے لگا شاید اس کے آدمیوں نے اس لڑکی کو کسی غلط کام کے لیے اٹھایا ہے۔ باس، یہ خود یہاں آئی ہے، ہم نہیں لائے، اس کے ایک آدمی نے تیزی سے وضاحت دی تھی، اور باقی سب نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا، کیونکہ دارم خانزادہ کے غصے سے وہ سب واقف تھے۔ وہ تو اب تک اس کی تیز آواز پر ہی خوف سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ اس لڑکی سے سوال کرتے جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کسی کی سپاری دینی ہے، میرا مطلب کسی کو مروانا ہے، دارم خانزادہ کو دیکھتے گھبرا کر کہتے اس نے ساتھ ہی اپنے بیگ سے سونے کی چین اور ہزار کے کئی نوٹ سامنے پڑے ٹیبل پر الٹ دیے تھے۔ شاید یہ سب اس کی جمع پونجی تھی۔ سامنے بیٹھے دارم خانزادہ نے بوئیں اچکاتے کالج یونیفارم میں اس معصوم کم عمر لڑکی کو دیکھا، اور اس کھنڈر میں جمع اس کے آدمی اپنی ہنسی دبانے لگے تھے۔ وہ جو ایک کام کے کروڑوں لیتا تھا، سامنے بیٹھی لڑکی چند ہزار میں قتل کروانا چاہتی تھی۔ کس کو مارنا ہے؟ دارم خانزادہ نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کوئی دارم نام کا گنڈا ہے، اس نے میرے بابا کا قتل کیا ہے، وہ نم آنکھوں سے معصومیت سے بولی تو دارم خانزادہ گہرا مسکرایا تھا۔ اس کے آدمی بھی اپنی ہنسی روکتے اسے دیکھنے لگے تھے۔ دارم خانزادہ نے کچھ تو کافی دلچسپی سے اسے دیکھا تھا، پھر سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے جانتی ہو؟ دارم کے سوال پر وہ معصوم تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ پھر یہاں کیسے آئی؟ دارم نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھتے پوچھا تھا۔ میری دوست نے آپ کا ایڈریس دیا تھا، اس نے ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلتے وضاحت دی تھی۔ گڈ، کل تک کام ہو جائے گا، پر اتنے پیسے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ معاوضہ اور دینا پڑے گا، وہ میں کام مکمل کر کے خود لینے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، دوبارہ یہاں نہ آنا۔ دارم خانزادہ نے اپنے آدمیوں کی گہری نظریں اس کے آر پار ہوتے دیکھ کر جلدی سے اس بات کو نپٹانا چاہا تھا تاکہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور آخری بات اس نے کچھ سختی سے کہی تھی۔ پکا کام ہو جائے گا نا؟ اس کے چہرے پر ہلکا سا جوش آیا تھا۔ دارم خانزادہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ ہاں ہو جائے گا، لیکن تم یہاں دوبارہ نظر نہیں آؤ گی، دارم نے اس کے پاس آتے کہا تھا، تو اس نے تیزی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ دارم کے سامنے وہ بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی جو اس کے وجود کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ شکریہ، وہ اس کی مشکور ہوئی تھی، یہ جانے بغیر۔
وہ جس انسان کو قتل کروانے کے لیے اتنی محنت کر رہی ہے وہی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جانے کے لیے اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی جب دارم خانزادہ نے اس کی نازک کلائی اپنے ہاتھ میں تھامی تھی۔ وہ وہیں تھم گئی تھی۔ وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ دوبارہ کسی کے بھی بتانے پر منہ اٹھا کر بنا سوچے سمجھے کہیں بھی چلی نہ جانا۔ ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی، جیسے یہ جگہ تمہارے جیسی معصوم لڑکیوں کے لیے نہیں بنی، اسی طرح آئندہ ایسی کسی جگہ پر نہ جانا جہاں جانے سے پہلے سوچنا پڑے۔ دنیا درندوں سے بھری پڑی ہے اور وہ تمہارے جیسے لوگوں کی ہی تلاش میں بیٹھے ہیں، اور ہاں، ہر کوئی یقین کے قابل نہیں ہوتا۔ دارم خانزادہ نے سنجیدگی اور سختی سے اسے وارن کرنا چاہا تھا، اور جس نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا اسی نرمی سے چھوڑتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ بس ایک نظر اس پر پراسرار انسان پر ڈالتے باہر نکل گئی تھی۔ دارم خانزادہ نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تھا اور اپنے آدمیوں کو دیکھا تھا۔ یہ سب سمیٹو، ایک بھی پائی خرچ نہ ہو اس میں سے۔ اس نے میز پر پڑے پیسوں اور چین کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اور اگر دوبارہ یہ لڑکی میری غیر موجودگی میں یہاں آئے تو نظریں نیچی رکھنا اور اسے صحیح سلامت گھر واپس پہنچا کر آنا۔ وہ ان سب کو کہتے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی سب نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ ان کے باس کو کیا ہو گیا تھا؟ لیکن پھر کندھے اچکاتے ہوئے سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ زینیا نے باہر جاتے ہی گہرا سانس لیا تھا، جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہو گئی ہو۔ اس قدر گھٹن تھی وہاں، پتہ نہیں وہ سب کیسے رہتے ہوں گے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے سوچا تھا، اور میں روڈ پر پہنچتے ہی اسے احساس ہوا تھا وہ تو کرائے کے پیسے بھی انہیں ہی دے آئی، یعنی اب پیدل جانا پڑے گا۔ اور وہ ہانسی ہوئی تھی۔ اتنا لمبا سفر وہ پیدل طے کرتی تو ضرور شام ہو جاتی اسے، لیکن شام تو تب ہوتی نا جب وہ اتنا چل سکتی۔ وہ خود سے الجھتی دل ہی دل میں دعائیں کرتی چل رہی تھی، تبھی ایک سیاہ جیپ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ وہ ڈر کر اپنی جگہ سے اچھلی تھی، لیکن جیپ میں دارم خانزادہ کو دیکھتے اسے حیرت ہوئی تھی۔ کیا آپ اور پیسے لینے آ گئے؟ لیکن ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو تھا وہ اسے دیکھتے ہی تیز تیز بولنے لگی تھی۔ خاموش، میں نے فی الحال ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اس لیے فضول نہ بولو، بلکہ جیپ میں بیٹھو تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ اتنی گرمی ہے اور اوپر سے اپنا سارا مال تم دارم خانزادہ کو مارنے کے لیے دان کر آئی ہو۔ اب انسانیت کے ناطے تمہیں آفر کر رہا ہوں، اس لیے بیٹھ جاؤ۔ اس نے بظاہر سنجیدگی سے ہی کہا تھا، لیکن اس لڑکی کی ڈری سہمی صورت دیکھ کر دارم خانزادہ کا دل چاہ رہا تھا اسے بتا دے وہ جسے مروانا چاہ رہی ہے وہ دارم خانزادہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اکیلے کیسے چلی جاؤں؟ اصل میں وہ کہنا چاہتی تھی میں آپ پر اعتبار کیسے کروں؟ جیسے منہ اٹھا کر اس کھنڈر میں اکیلی گئی تھی جہاں طرح طرح کے مرد جمع تھے، بالکل ویسے ہی دارم نے طنز کیا تھا، جو کہ اس کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ تو وہاں تو اتنے سب لوگ تھے اور آپ اکیلے ہیں۔ اس نے معصومیت سے اپنے انکار کی وجہ پیش کی تو دارم خانزادہ نے آئی بروز کیرتے اسے دیکھا تھا، جیسے اس کی عقل پر افسوس کر رہا ہو۔ وہ اتنے سارے لوگ تھے اور تنہائی تھی، اگر وہ سب مل کر تمہیں اپنی درندگی کا نشانہ بناتے تو ایک ایک بوٹی سب کے حصے میں آنی تھی۔ دارم خانزادہ نے کھلے لفظوں میں کہا تو اس نے سہم کر اسے دیکھا تھا۔ اللہ نہ کرے، اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ بیٹھ رہی ہو یا یہیں دھوپ میں سڑتا چھوڑ جاؤں؟ دارم نے گلاسز چڑھاتے پوچھا تھا۔ اتنا لمبا راستہ اور اوپر سے گرمی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ ڈرتے ڈرتے دوسری طرف سے جا کر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ ایڈریس؟ دارم نے بنا اس کی طرف دیکھے پوچھا تھا تو اس نے ایڈریس بتا دیا تھا۔ پھر اس نے دارم خانزادہ کے سنجیدہ اور سرد چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ بے شک وہ ایک وجیحہ مرد تھا، لیکن اس کی باتیں آدھی تو زینیا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ کیا وہ آدمی سچ میں برا تھا؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ یہاں سب برے ہوتے ہیں، سب مطلبی، میں بھی اور شاید کہیں نہ کہیں تم بھی، اس لیے دوبارہ اندھا اعتماد کسی پر نہ کرنا۔ اتنی سی عقل تو ہوگی، اس کا استعمال کرنا سیکھو اور ہر کسی کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو۔ دارم نے گاڑی سائیڈ پر روکتے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا تو اس نے تیزی سے اثبات میں سر ہلایا تھا۔
پھر دارم خانزادہ نے اسے گھر سے کافی پیچھے ہی اتار دیا تھا اور وہ بنا پلٹ کر دیکھے تیزی سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ دارم خانزادہ کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا، وہ لڑکی حد سے زیادہ بے وقوف تھی جو اپنا دماغ استعمال کرنے کی زحمت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچتے گہرا مسکرایا تھا اور جیپ سٹارٹ کرتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے اس کی امی صحن میں ٹہر رہی تھی۔ السلام علیکم امی، اس نے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ یعنی اتنی دیر کیوں کر دی آتے آتے؟ میں اتنی پریشان ہو گئی تھی، انہوں نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس آج ایکسٹرا کلاس تھی اس لیے دیر ہو گئی، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے جھوٹ بولا تھا۔ جانتی تھی اگر سب بتایا تو امی بہت ڈانٹیں گی، تو بتا تو دیا کرو زینی، میں گھبرا جاتی ہوں، انہوں نے پرسکون ہوتے کہا تھا۔ اچھا امی، دوبارہ بتا دیا کروں گی، آپ پریشان نہ ہوا کریں نا، اس نے ان کے کندھے پر سر رکھتے بازو ان کے گرد لپیٹے تھے۔ کیسے پریشان نہ ہوں، پہلے تو تمہارے ابو ہوتے تھے اور اب بس ہم دونوں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ انہوں نے زینی کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا امی، آپ پریشان نہ ہوں، زینیہ نے ان کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ انشاءاللہ، انہوں نے اس کا بازو تھپ تھپایا تھا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے، کھانا مل جائے گا؟ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ جا کر یونیفارم چینج کرو، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی تو زینیہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شکر ہے آج بچ گئی۔ کمرے میں جاتے اس نے گہرا سانس لیا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ وہ اگلے دن کالج گئی تو رباب اس کی منتظر تھی۔ شکر ہے تم آ گئی، کب سے انتظار کر رہی ہوں میں تمہارا۔ اسے دیکھتے ہی رباب شروع ہو گئی تھی۔ ایسے بھی کیا بات ہے؟ زینیہ نے کوریڈور میں ایک طرف سیڑھیوں پر بیٹھے کہا تھا۔ جلدی بتاؤ، کل گئی تھی تم وہاں؟ رباب نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ ہاں گئی تھی، اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ کیا ہوا وہاں؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس میں گئی، دارم خانزادہ کی سپاری دی اور واپس آ گئی، اس نے کندھے اچکاتے بتایا تھا۔ بس؟ رباب کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں بس، زینیہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب اس گنڈے نے کچھ کہا تو نہیں؟ رباب کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ ان آوارہ مردوں کے ڈربے میں گئی تھی اور صحیح سلامت واپس آ گئی تھی؟ ہاں بس، لیکن مجھے وہ جگہ بہت عجیب لگی، میں وہاں دوبارہ نہیں جاؤں گی، اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ کچھ کہا کیا انہوں نے تمہیں؟ رباب نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ نہیں کیا تو کچھ نہیں، چھوڑو نا تم ان باتوں کو، زینیہ نے سر جھٹکتے کہا تھا۔ رباب نے بدمزہ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ یعنی وہ دارم خانزادہ کے شکنجے سے بھی بچ آئی تھی، جو اس شہر کا سب سے بڑا گنڈا تھا۔ پھر زینیہ نوٹس کی باتیں کرنے لگی تو مجبوراً اسے بھی ٹاپک چینج کرنا پڑا۔ وہ کالج سے تھکی ہاری گھر جانے کے لیے رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی جب ایک تیز رفتار جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ اچانک جیپ کے رکنے پر ڈر کر پیچھے ہٹی تھی۔ پھر غصے سے اس نے چہرہ موڑ کر آنے والے شخص کو دیکھا تھا، لیکن اس دن والے شخص پر نظر پڑتے ہی سارا غصہ اڑن چھو ہوا تھا اور غصے کی جگہ ڈر نے لے لی تھی۔ بیٹھو، دارم خانزادہ نے اسے حکم دیا تھا۔ میں کیوں بیٹھوں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ اپنا کام کروانا ہے یا نہیں؟ اس نے جیسے دھمکی دی تھی۔ تو وہ چپ چاپ آ کر جیپ میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زینیہ کے بیٹھتے ہی جیپ سٹارٹ کی تھی۔ میرا کام کب تک ہوگا؟ اس نے تھوک نگلتے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں زینیہ کو اب اس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پہلے یہ بتاؤ، مجھے جانتی ہو؟ اس نے جیپ ایک سائیڈ پر روک دی تھی اور اسٹیئرنگ پر ایک بازو ٹکاتے پوچھا تھا۔ نہیں، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ تو دارم خانزادہ نے کہکا لگایا تھا۔ میں دارم خانزادہ ہوں، وہی دارم خانزادہ جسے تم نے قتل کروانا ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا تھا۔ زینیہ ڈر کر سیٹ کے ساتھ لگی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے میرا کام نہیں کرنا تو منع کر دیں، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا تھا۔ میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ اور چلو یہ کام کرنے کا موقع میں تمہیں دیتا ہوں، میرے ساتھ شادی کرو گی؟ پھر ساری زندگی جیسے چاہنا سزا دینا یا پھر گولی مار کر قتل کر دینا؟ اس کی بات پر وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو پہلی والی بات پر یقین نہیں آیا تھا کہ اس نے نیا جھٹکا دے دیا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ گھر ہی جا رہے ہیں، پہلے جواب دو، میں کچھ پوچھا ہے؟ وہ اس کی طرف جھکا تھا۔ ڈر سے زینیہ کے آنسو آنکھوں سے باہر آنے لگے تھے۔ وہ کچھ دیر اس کے معصوم چہرے کو قریب سے دیکھتا رہا تھا، پھر جھٹکے سے پیچھے ہٹا تھا۔
تم وقت لینا چاہتی ہو سوچنے کے لیے تو لے لو، لیکن جواب ہاں ہونا چاہیے۔ دارم خانزادہ نے جیپ سٹارٹ کرتے کہا تھا۔ زینیا کچھ بھی بولے بنا بس اپنی صحیح سلامتی گھر پہنچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے کل والی جگہ پر ہی جیپ روک دی تھی اور وہ بنا اس کی طرف دیکھتے تیزی سے اترتے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ دارم خانزادہ اس کی تیزی پر مسکرایا تھا اور پھر سیٹی کی دھن بجاتے اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ وہ گھر آئی تو اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ وہ تو شکر تھا امی ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی، ورنہ وہ اس کی حالت دیکھ کر ضرور سوال کرتی۔ اس کے پاس ہمیشہ سے گھر کے مین گیٹ کی ایکسٹرا چابی ہوتی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں آتے اپنا بیگ اٹھا کر بیڈ پر پھینکا تھا اور خود فل سپیڈ میں پنکھا چلا کر لیٹ گئی تھی۔ کیا وہ واقعی دارم خانزادہ تھا؟ یا اللہ، میں دارم خانزادہ کے اڈے پر اتنے دھڑلے سے بنا کچھ سوچے سمجھے کیسے چلی گئی؟ اوف، اس کی جیپ میں بھی بیٹھ گئی۔ اگر وہ مجھے بھی مار دیتا تو؟ اس سے آگے وہ سوچ نہیں سکی تھی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی، کیونکہ دارم خانزادہ ایک ایسا نام تھا جس سے وہ جتنی نفرت کرتی تھی اس کی وحشت سے اتنا ہی ڈرتی تھی۔ اس کا وجود ڈر سے کانپ رہا تھا۔ یعنی وہ اپنے باپ کے قاتلوں سے ہی مدد لینے چلی گئی، اور اب اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ اور رباب، تم نے مجھے غلط انسان کا بتایا۔ کیا ایسی ہوتی ہیں دوستیں؟ اگر وہاں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ اس کی سوچ یہاں آ کر رک گئی تھی۔ اس نے تکیے میں چہرہ چھپایا تھا۔ بابا، آپ کو ابھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنی ساری سوچوں سے لڑتے لڑتے جب وہ تھک گئی تو تکیے میں چہرہ چھپائے روتے ہوئے بولی تھی، اور ویسے ہی لیٹے لیٹے وہ سو گئی تھی۔ شام کو کافی لیٹ اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اس کی امی برآمدے میں ہی بیٹھی ہوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ امی! وہ آ کر ان کے پاس بیٹھتے ان کے سینے سے لگی تھی۔ اٹھ گئی ہو؟ آج کھانا بھی نہیں کھایا اور آتے ہی سو گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے زینیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے پیار سے پوچھا تھا۔ جی امی، بس تھک گئی تھی، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ زینیا، مجھے ایک بات کرنی تھی بیٹا۔ وہ ان کی سنجیدہ آواز پر سیدھی ہو کر بیٹھی تھی۔ کیا بات امی؟ اسے پریشانی ہوئی تھی۔ زینیا، آج تمہاری رضیہ خالہ آئی تھی ایک رشتہ لے کر تمہارے لیے۔ مجھے کافی معقول لگ رہا ہے یہ رشتہ۔ لڑکا بہت بڑا آفیسر ہے، فیملی میں بس اس کی ایک ماں ہے، چھوٹی سی فیملی ہے، اور لڑکا بھی اچھا ہے، مجھے تو پسند آیا ہے۔ انہوں نے اسے تفصیل بتائی تھی۔ لیکن امی، ابھی شادی نہیں کرنی میں نے، ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، مجھے اتنا کچھ کرنا ہے اپنی لائف میں۔ وہ فوراً پریشانی سے بولی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ سر پر نہیں ہے، اب میں اکیلی کیسے سب سنبھالوں گی؟ ابھی کچھ پیسے اور جمع پونجی ہے میرے پاس، اتنے ہو جائیں گے کہ ہم سادگی سے رخصتی کر دیں۔ ان کی بات سنتے زینیا نے اپنا خشک ہوتا گلا تر کیا تھا۔ وہ انہیں کیسے بتاتی؟ جمع پونجی تو وہ لٹا آئی ہے۔ لیکن امی، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی ماں نے روک دیا تھا۔ زینی بیٹا، منع نہ کرنا، تمہیں پتہ ہے یہ دنیا کیسی ہے، میں اکیلے کب تک سب دیکھوں گی؟ بس تمہاری شادی کر دوں پھر بھائی کے پاس کینیڈا چلی جاؤں گی، انہوں نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ زینیا کو دارم خانزادہ کی دھمکی یاد آئی تھی۔ وہ اتنا بڑا گنڈا اس کے پیچھے لگ گیا تھا، جو اس کے باپ کو مار سکتا ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو شاید وہ پیچھے ہٹ جائے، زینیا نے دل میں سوچا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ان لوگوں کو بلا لیں، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ خوش رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، انہوں نے اس کا گال پیار سے چومتے کہا تھا۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اگلے دن وہ کالج نہیں گئی تھی کیونکہ رشتے کے لیے مہمان آنے تھے۔ وہ صبح سے امی کے ساتھ تیاریاں کروا رہی تھی۔ جاؤ اب تم تیار ہو جاؤ جا کر، باقی سب میں دیکھ لوں گی۔ انہوں نے زینیا کو کمرے میں بھیجا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گئی تھی اٹھائے یا نہیں، لیکن پھر کال اٹینڈ کرتے موبائل کان سے لگایا تھا۔ جی، اس نے اپنے لہجے کو نارمل بناتے پوچھا تھا۔ آج کوئی رشتے والے دیکھنے آ رہے ہیں تمہیں؟ دوسری طرف سے بنا تمہید کے سوال پوچھا گیا، اور زینیا اس کی آواز سنتے ہی سمجھ گئی تھی کون بول رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں دارم خانزادہ ہوں، جس پر ایک بار دل آ جائے اس کی تو سانسوں سے بھی واقف ہوتا ہوں میں۔ اب تم بتاؤ، اس رشتے سے انکار کر رہی ہو یا نہیں؟ دارم خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ نہیں، نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔
لیکن اسے منع کرتے فوراً ہی زینیا نے کال بند کرتے موبائل ہی آف کر دیا تھا۔ اس کے تو پاس کوئی تھا بھی نہیں جسے جا کر وہ یہ سب بتا پاتی۔ اس مسئلے میں وہ خود پھنسی تھی اور اب اسے ہی اس مسئلے سے نکلنا تھا۔ گرین ہلکی سی امبرائڈری والا ڈریس پہن کر لائٹ سے میک اپ میں وہ بالکل تیار تھی۔ اسے دیکھنے صرف لڑکے کی ماں آئی تھی، خالہ رضیہ کے ساتھ۔ وہ بہت اچھی اور مہذب خاتون تھی۔ زینیا کو بھی وہ بہت ڈیسنٹ اور پیاری لگی تھی۔ مجھے آپ کی بیٹی بہت بہت پسند ہے، بس میری بہو تو یہی بنے گی، انہوں نے زینیا کا ماتھا چومتے کہا تھا۔ زینیا نے چہرہ جھکایا تھا۔ جی مجھے بھی آپ پسند آئی ہیں، باقی میں اپنے بھائی سے بات کر کے بتاؤں گی، زینیا کی امی نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ جتنا چاہے وقت لیں، لیکن زینیا ہماری ہی بیٹی بنے گی اور آپ بھی جلدی ہی آئیے گا ہماری طرف۔ زرار سے بھی مل لیجیے گا آپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تو زینیا کی امی نے بھی کہا ضرور آؤں گی میں۔ زینیا بس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا زرار بہت اچھا بیٹا ہے، میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہی وہ میرا بیٹا ہے، بلکہ وہ واقعی ایک بہت اچھا انسان ہے اور میں پورے یقین سے کہتی ہوں وہ زینیا کو بہت خوش رکھے گا۔ آج کل بھی اس کی پوسٹنگ کسی دوسرے شہر میں ہے، ورنہ میں اسے بھی لے کر آتی۔ زرار کا ذکر کرتے ان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ اسی طرح مزید کچھ باتیں کر کے وہ چلی گئی تھی۔ زینیا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، تبھی اس کی کمرے میں آئی تھی امی۔ کیا ہوا امی؟ وہ اٹھ کر بیڈ سے کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹا میں بس تمہاری رائے لینے آئی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ امی آپ چاہیں وہ کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ رضامند ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے یہی امید تھی تم سے، اور ویسے بھی مجھے لوگ اچھے لگے ہیں، باقی مل کر ہی ڈیسائیڈ ہوگا، اور تمہارے ماموں سے بھی بات کروں گی، پھر اگر وہ راضی ہوئے تو ہاں کر دیں گے، انہوں نے اپنا فیصلہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے میری پیاری امی، وہ ان کے گلے لگتی بولی تھی۔ پھر وہ کافی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد اسے پھر سے دارم خان زادہ کا خیال آیا تھا۔ اس نے اپنے موبائل کی طرف دیکھا تھا جو صبح سے بند تھا۔ اس نے موبائل آن کرنے کی بجائے آف ہی رہنے دیا تھا اور چینج کرنے چلی گئی تھی۔ پھر سب کچھ بہت جلدی جلدی طے ہوا تھا۔ زرار سے اس کا رشتہ طے ہونے کے بعد سب نے مل کر سوچا کہ منگنی کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر دیا جائے، اور کچھ عرصے بعد رخصتی، جس پر راضی تھے سب۔ تو زرار جن دنوں گھر آیا ہوا تھا تب ان دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا تھا۔ زینیا کو لگ رہا تھا کہ اس نکاح کے بعد دارم خان زادہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن وہ غلط تھی۔ نکاح کے بعد وہ آج پہلی بار کالج جا رہی تھی۔ وہ کالج سے واپسی پر پیدل چلتے جا رہی تھی کیونکہ اسے ابھی تک کوئی رکشہ نہیں ملا تھا۔ تبھی پھر سے وہ جیپ اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ گھبرا کر کچھ قدم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ بار بار کیوں آتے ہیں آپ؟ وہ کچھ غصے سے بولی تھی۔ دارم اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے مسکرایا تھا۔ پھر اس نے زینیا کا بھرپور جائزہ لیا تھا، جو سفید یونیفارم میں بالوں کی ٹیل پونی بنائے اور دوپٹہ سر پر لیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بیٹھو، اس نے زینیا کو اشارہ کیا تھا۔ میں نہیں بیٹھوں گی، آپ کو جو بات کرنی ہے یہی کریں۔ وہ بھی آج ڈٹ کر کھڑی تھی۔ دارم نے آنکھیں سکیڑی تھی۔ یہ نکاح کروا کر کچھ زیادہ کانفیڈنس نہیں آ گیا تمہیں؟ اس کی بات پر زینیا نے گلا تر کیا تھا، یعنی وہ نکاح کے بارے میں جانتا تھا۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے، اور اس دن غلطی ہو گئی تھی مجھ سے جب میں وہاں چلی گئی، اس لیے آج سے آپ میرے راستے میں نہیں آئیے گا، وہ جان چھڑوانے والے انداز میں بولی تھی۔ دارم خان زادہ جیپ سے نکلتے ہی اس کے سامنے آیا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ نکاح کرو آ کر بچ جاؤ گی مجھ سے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں دارم خان زادہ کے پاس ہی آنا ہے۔ دارم خان زادہ نے اس کا نازک ہاتھ تھاما تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا، لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں کر رہا، لیکن کر سکتا ہوں بہت کچھ، جیسے تمہارے شوہر کو مروا بھی سکتا ہوں۔ دارم خان زادہ نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ پیچھے ہٹیں، ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ دارم کو دھکا دیتے ہوئے بولی تھی۔ تو وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مچاؤ شور، میں بھی سب کو بتا دوں گا کہ بیوی ہے میری، وہ اس کے گال پر ہاتھ کی پشت پھیرتے بولا تھا۔ زینیا نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ خبردار جب مجھے ہاتھ لگایا تو۔ وہ پیچھے ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے، تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا پھر تمہارے شوہر کو لگا لوں گا۔ وہ پیچھے ہٹتے اپنی جیپ کی طرف بڑھا تھا۔ آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے؟ وہ تیزی سے بولی تھی۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی جن سے فوراً زینیا نے نظریں چرائی تھی۔ میں تم جیسے گنڈے کے ساتھ کوئی رشتہ بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، سمجھ آئی تمہیں؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی تو میری جان یہ سوچنے میں بہت دیر نہیں کر دی آپ نے؟ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے تنزیہ مسکرا کر بولا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس لیے خدا کا واسطہ ہے میرے راستے سے ہٹ جاؤ، تم مجھے کبھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ وہ میرے باپ کا قاتل ہو تم؟ وہ اس کے تنگ کرنے سے ضد چھوڑتے اپنے اندر کے حواس نکالتے چلائی تھی۔ دارم خانزادہ نے آئی برو چڑھاتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ محبت؟ انٹرسٹنگ۔ وہ سر جھکا کر مسکرایا تھا۔ اوکے، تم اپنی محبت کو بچاؤ اور میں اپنی محبت کو، وہ جیپ میں بیٹھتے بولا تھا۔ زینیا نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بیسٹ آف لک کیوٹی، وہ اسے کہتا آنکھ مار کر جیپ بھگا کر لے گیا تھا۔ زینیا کافی دیر کھڑی بس کڑتی اس کی باتیں سوچتی رہی تھی۔ بدتمیز انسان، کب جان چھوڑے گا میری؟ اور اگر اس نے زرار کو کچھ کر دیا تو؟ وہ اس کی دھمکی یاد کرتے گھبرائی تھی۔ نہیں اللہ جی، پلیز زرار کو اپنے حفظ ایمان میں رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعائیں مانگنے لگی تھی۔ جو تھا تو اس کا شوہر، لیکن وہ اسے جانتی تک نہ تھی۔ پورا راستہ وہ اس سے بچنے کے منصوبے بناتی رہی تھی، اور جو آخری منصوبہ اس کے دماغ میں آیا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس پر ضرور عمل کرے گی۔ رات کو جب اس کی امی رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی تب وہ ان کے کمرے میں گئی تھی۔ ان کے موبائل اٹھایا اور زرار کا نمبر ڈھونڈ لیا، اور تھوڑی سی محنت کے بعد اسے زرار کا نمبر مل گیا تھا۔ اس نے جلدی سے وہ نمبر اپنے موبائل میں سیو کیا اور باہر نکل گئی تھی۔ رات کو جب وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی تو کتنی ہی دیر وہ موبائل ہاتھ میں لیے لیٹی رہی تھی۔ وہ بار بار زرار کا نمبر نکالتی لیکن اسے کال کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، ایک لڑکی خود اسے کال کر رہی ہے۔ لیکن میں ان کی بیوی ہوں، کر سکتی ہوں، اس نے خود کو حوصلہ دیا تھا، اور پھر اس نے ہمت کرتے کال کی تھی جو کچھ دیر میں ہی ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو، میجر زرار شاہ اظہیر۔ دوسری طرف سے آتی اس کی بھاری آواز سنتے زینیا کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ جی میں، اس نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی تھی۔ میں زینیا بات کر رہی ہوں، اس نے تیزی سے کہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ زینیا ہونٹ چبانے لگی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ جی زینیا بولیں۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز قدرے نرم تھی۔ زینیا کو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زینیا اب نارنجی بات کرنے کے لیے لگی تھی۔ جی کرے، میں سن رہا ہوں۔ زینیا کو اس کی آواز بہت پیاری لگی تھی۔ شاید حلال رشتے کا اثر تھا جو وہ اس سے بات کرتے ہوئے اب گھبرا نہیں رہی تھی۔ زرار، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ دارم خانزادہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے بتایا تھا۔ واٹ؟ دوسری طرف شاید اسے زینیا کے منہ سے کچھ اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ دارم خان کو کیسے جانتی ہو تم؟ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا بڑا گنڈا ہے؟ زرار کو جیسے یقین نہیں آیا تھا۔ میں آپ کو سب بتاتی ہوں، پلیز آپ بعد میں میرے بارے میں کچھ غلط مت سوچیے گا۔ وہ بھی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زینیا، میں تمہارے بارے میں کچھ غلط کیوں سوچوں گا؟ تم بتاؤ مجھے سب۔ زرار کا لہجہ اب دوبارہ سے نرمی لیے ہوئے تھا تو وہ حوصلہ کرتی اسے بتاتے لگی کہ سب کیسے ہوا اور وہ کس طرح اس کو جانتی ہے۔ اور اس نے اس کو بتایا کہ اس کے بابا کا قتل دارم خانزادہ نے کیا تھا اور اس لیے وہ اس کے پاس گئی تھی۔ اب وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے کے بعد کافی دیر تو وہ کچھ بولا ہی نہیں۔ زرار، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ آپ کو مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، پلیز آپ گھر سے باہر نہ جانا، اس نے معصومیت سے کہا تھا۔ میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا تو آفس کون جائے گا؟ دوسری طرف زرار شاید مسکرایا تھا۔ کام ہو جائے گا لیکن پلیز۔ وہ اتنا کہہ کر چپ ہو گئی تھی۔ آپ کو میری اتنی فکر ہے، اسے میں کیا سمجھوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جو کہ اس کے شریر لہجے سے پتہ چل رہا تھا۔ زرار، میں سیریس ہوں، اس نے ناراضگی سے کہا تھا۔ اوکے اوکے، تم بے فکر ہو، میجر زرار کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے، پوری فوج آ جائے گی دارم خانزادہ کو اٹھانے۔ اب وہ کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ لیکن پلیز آپ اپنا خیال رکھیے گا، اس نے پھر سے کہا تھا۔ کیا میں اسے محبت سمجھوں؟ زرار نے خوبصورتی سے سوال پوچھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بالکل گڑبڑائی تھی۔
بالکل نیا تھا، وہ تو جانتی بھی نہیں تھی یہ سب کیا ہے، لیکن زرار سے بات کرتے جیسے اس کا دل دھڑک رہا تھا، یہ کچھ نیا ضرور تھا۔ محبت نہیں ہے ایک بیوی کی اپنے شوہر کے لیے فکر ہے۔ پھر وہ اپنے دل کو ڈپتے ہوئے بولی تھی، اوکے بیوی، اب یہ شوہر نامراد آپ کے لیے اپنی جان کی حفاظت کرے گا، اس نے مسکرا کر کہا تو دوسری طرف زینیا کے لب بھی مسکرائے تھے، اور پھر پہلی بار ان دونوں نے 1 بجے تک ایک دوسرے سے بات کی تھی۔ اگلے کچھ دن دارم خاندادہ کی طرف سے خاموشی چھائی رہی تھی۔ آج وہ کالج آئی تھی تو سب سے پہلے وہ رباب کا بازو تھامتے اسے قدرے سائٹ پر لے کر گئی تھی جہاں اسٹوڈنٹس بھی کم تھے۔ رباب، تم نے اس دن مجھے کس گنڈے کے پاس بھیجا تھا؟ وہ غصے سے بول رہی تھی، کیونکہ جس دن سے اسے دارم خاندادہ کی سچائی پتہ لگی تھی اس دن سے رباب سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ کس گنڈے کا پتہ دیا تھا تم نے مجھے؟ اس نے نا سمجھی سے پوچھا تھا۔ یہ تو تم بتاؤ نا مجھے، کیوں کیا تم نے یہ؟ شرم نہیں آئی تمہیں اپنے دوست کو اس طرح سے ٹریپ کرتے ہوئے؟ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا اور مجھے دارم خانزادہ کے پاس ہی بھیج دیا۔ وہ پہلے چلائی تھی اور آخر میں صدماتی کیفیت لے کر بولی تھی، ہاں بولا جھوٹ، کیا کر لو گی تم؟ رباب کو اس کا اونچی آواز میں بولنا اچھا نہیں لگا تھا۔ زینیا کو یقین نہیں تھا وہ یوں اس طرح مان جائے گی۔ اسے لگا تھا وہ ایکسکیوز کرے گی، کہے گی یہ سب اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اس نے تو فوراً مان لیا تھا۔ کیوں کیا تھا تم نے یہ؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زینیا، تم اٹینشن سیکر ہو۔ کالج میں جہاں تم ہوتی ہو وہاں کوئی اور نظر ہی نہیں آتا، ہر کوئی صرف تمہاری تعریفیں کرتا ہے۔ زینیا گڈ لکنگ ہے، زینیا ٹاپر ہے، زینیا میں یہ کوالٹی ہے، زینیا میں وہ کوالٹی ہے۔ میں کدھر ہوں؟ میں تھک گئی ہوں اس سب سے۔ پہلے میں تمہارے ساتھ مخلص ہی تھی، لیکن تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میری ذات مائنس ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد پھر تمہارے بابا کی ڈیتھ ہو گئی تو سب کی ہمدردیاں بھی تمہارے ساتھ ہو گئیں، جو مجھے برا لگتا تھا۔ آخر میرے ہوتے ہوئے کوئی کسی اور کو اتنی توجہ کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے بھیجا تھا میں نے تمہیں وہاں، تاکہ پھر تم کبھی بھی سر اٹھا کر نہ چل سکو۔ وہ لوگ تمہارے ساتھ وہ سب کریں کہ جس لڑکی پر سب کو فخر ہے اس سے سب نفرت کرنے لگیں۔ وہ اپنی نفرت میں نہ جانے کیا کیا بولتی جا رہی تھی۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ یہ اس کی دوست تھی، اس کی بچپن کی دوست۔ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارے ساتھ کہیں نظر نہیں آؤں گی، غلطی آئندہ کے بعد نہیں ہوگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بس اتنا ہی بولی تھی اور وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ رباب نے سر جھٹکا تھا۔ اس رات کے بعد زرار اور زینیا کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اب وہ دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے، کالز کرتے تھے، میسج کرتے تھے۔ ان دونوں کی صبح ایک دوسرے سے ہونے لگی تھی اور پھر رات بھی ایک دوسرے سے بات کرتے گزرتی تھی۔ ابھی تک دونوں طرف سب پرفیکٹ تھا۔ آج بھی وہ بیٹھی ہوئی تھی جب امی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ زینیا، تم نے ایک بات کرنی تھی۔ وہ آ کر اس کے پاس بیٹھی۔ جی امی، اس نے پاؤں سمیٹے تھے۔ زینیا، تمہارے سسرال والے چاہتے ہیں تمہاری رخصتی کر دی جائے۔ تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے بتایا تو زینیا زرار کی باتیں یاد کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ امی، جیسے آپ کی مرضی، اس نے فرمانبرداری سے کہا۔ خوش رہو میری بچی، پھر میں انہیں کہتی ہوں آ کر تاریخ رکھ جائیں۔ ان کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ چلی گئی۔ لیکن زینیا زرار کو یاد کرتے کافی دیر مسکراتی رہی، اور پھر سب بہت جلدی ہوا تھا اور زینیا کی رخصتی طے ہو گئی تھی۔ تبھی ایک فون کال آئی تھی جو کہ وہ دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کس کی ہے۔ اب بھی اس نے غصے سے لال اٹینڈ کی تھی۔ ہیلو میری جان، کیسی ہو؟ دارم خانزادہ کی آواز سنتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں پیچھے نہیں ہٹ جاتے تم؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ تم میری ہو جاؤ، میں آج ہی تمہارا ہو جاؤں گا، اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ مجھے تم سے شادی نہیں کرنی، پلیز میرے راستے سے ہٹ جاؤ، اس نے التجا کی تھی۔ اگر میں پیچھے ہٹ جاؤں تو بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ دارم خانزادہ نے چیلنج کیا تھا۔ اتنا کچھ دیا تو ہے میں نے آپ کو، آپ وہ رکھ لیں، اس نے بھی اسے لالچ دیا تھا۔ وہ کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ خود کو دو تو باتیں بنے گی نہ جانا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تو زینیا نے غصے سے موبائل بند کیا تھا۔ کیا جاہل انسان ہے، اس نے غصے سے پوچھا تھا، اور پھر زینیا نے دارم کی کسی بھی بات کو سیریس لیے بنا زرار شاہ سے شادی کروا لی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی، وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ایک ایسا انسان جسے وہ بہت زیادہ نہیں لیکن کافی حد تک جاننے لگی تھی، لیکن آج تک اسے دیکھا نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تھا تو زینیا کا سر مزید جھکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا اس کے قریب آیا تھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ السلام علیکم، زرار نے پاس بیٹھتے سلام کیا تھا، اور زینیا کو لگا یہ آواز اس نے کہیں سنی ہوئی ہے۔ اس نے چہرہ اٹھایا تھا اور وہیں وہ ساکت ہوئی تھی۔ بلیک شیروانی پہنے، بالوں کو اچھے سے سیٹ کیے، بالوں کی نئی کٹنگ کی گئی تھی، ہیئر
اور مونچھیں بھی ہلکی ہلکی سیٹ کی گئی تھی۔ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دارم خانزادہ اس کے منہ سے بمشکل نکلا تھا۔ کیسا لگا سرپرائز بیبی؟ اس نے شوق لہجے میں پوچھا تھا۔ زرار کہاں ہے؟ اس نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ زینیا کو لگا شاید اس نے زرار کے ساتھ کچھ کر دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں حاصل کر لوں گا اور دیکھو، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ کون ہو تم؟ زینیا نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اگر اصل نام بتاؤں تو زرار شاہ نام ہے میرا، ایک میجر آرمی آفیسر ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ تو زینیا کی آنکھیں مزید پھیلی تھی۔ جھوٹ بول رہے ہیں نا آپ؟ وہ یہ سب سچ نہیں ماننا چاہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آج سے 2 ماہ پہلے تمہارا نکاح میرے ساتھ ہی ہوا تھا، اس نے بیڈ پر زینیا کے سامنے لیٹتے کہا تھا۔ میں کیسے مانوں؟ وہ ابھی بھی ماننے سے انکاری تھی۔ زینیا، میں زرار شاہ ایک آرمی آفیسر ہوں۔ میں ایک مشن کے لیے یہاں گنڈا بن کر آیا تھا۔ میں یہاں کرپٹ اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث لوگوں کو گرفتار کروانے کی غرض سے آیا تھا، اور اسی سب میں ہی تمہارا باپ بھی مارا گیا۔ کیوں نہ کہ تمہارا باپ بھی ایک کرپٹ انسان تھا۔ اس کی بات پر زینیا کی آنکھیں پھیلی تھی۔ میرے بابا ایسے نہیں تھے، وہ فوراً سے بولی تھی۔ میرے پاس ثبوت ہیں جو صبح دکھاؤں گا۔ فی الحال میں حسین لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں زینیا۔ زرار شاہ نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ لیکن مجھے سب جاننا ہے، وہ بے ضد تھی۔ پھر زرار شاہ نے اسے ساری حقیقت بتائی تھی۔ زینیا کا باپ ایک پولیس والا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ کرپٹ انسان تھا۔ کتنے ہی غریب لوگوں کے کام بند ہو گئے تھے، اور جب دارم خانزادہ اس علاقے میں آیا تو اس نے اس کرپٹ پولیس والے پر نظر رکھی تھی، اور پھر جب اس کے خلاف ثبوت اکٹھے ہو گئے تو ان سب نے اسے مار دیا تھا۔ زینیا مزید نہیں بولی تھی۔ کیا واقعی اس کا باپ کرپٹ تھا؟ کیا وہ اتنا عرصہ دھوکے میں رہی تھی؟ زینیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ دارم خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ وہ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگی تھی۔ وہ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی تھی۔ آپ کو یہ سب مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے بابا سے نفرت نہیں کر سکتی۔ وہ دنیا کے لیے برے ہوں گے، لیکن وہ میرے لیے برے نہیں تھے۔ وہ میرے ساتھ محبت کرتے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک پولیس والا کرپٹ ہوگا، لیکن ایک بیٹی کا باپ کرپٹ نہیں تھا، اس لیے میں کبھی ان سے نفرت نہیں کر پاؤں گی۔ وہ اس کے کندھے سے لگی بول رہی تھی۔ زینیا، میں نے نہیں کہا تم اپنے باپ سے نفرت کرو، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تم بس ان کے لیے دعا کیا کرو۔ دارم نے اس کا چہرہ پیچھے کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس نے اثبات میں سر ہلاتے اپنے آنسو خود صاف کیے تھے۔ آپ سچ میں زرار ہیں؟ جب اس کے آنسو کچھ تھمے تو اس نے دوبارہ پوچھا تھا۔ اللہ لڑکی، میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ میں دارم خانزادہ نہیں ہوں۔ اس نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا اور ہنسنے لگا، اور زینیا بھی اس کی اس حرکت پر ہنس دی۔ زرار بھی پریشان ہوا تھا۔ میں محبت زرار سے کرتی تھی، اور جو میرے سامنے بیٹھا ہے وہ دارم خانزادہ، اور میں دارم خانزادہ کو زرار شاہ نہیں مان سکتی۔ مجھے یقین ہی نہیں آئے گا، اس لیے میں آپ کو دارم ہی کہوں گی، اس نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ دارم خانزادہ، جسے لگ رہا تھا کہیں وہ کچھ ایسی ڈیمانڈ نہ کر لے جو وہ مان نہ سکے، لیکن اس کی بات سمجھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ قہقہ لگائے۔ چلو، میں تمہارا دارم ہی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ دارم خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے تھے، اور پھر دارم خانزادہ نے اس کے دونوں ہاتھوں پر لب رکھے تھے۔ وہ زرار شاہ سے شادی کرنے کے لیے خوش تھی، لیکن دارم خانزادہ بھی برا نہیں تھا۔ پھر اس نے زینیا کے کان سے ایئرنگ نکالا تھا، اور زینیا کے سرخ ہوتے کان کو دیکھ کر اس نے زینیا کو گھورا تھا۔ کس نے کہا تھا اتنے بھاری ایئرنگز پہننے کو؟ وہ دوسرے کان سے بھی نگینے اتارتے بولا تھا۔ میری شادی تھی، وہ بھی اکلوتی، اب اتنا تو بنتا تھا، اور مجھے کیا پتا تھا کہ میری شادی آپ جیسے گنڈے سے ہو جانی ہے؟ وہ منہ بناتے بولی تھی۔ میں گنڈا نہیں ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی دارم خانزادہ نے وضاحت دی تھی۔ میں تو گنڈا ہی کہوں گی، ہمیشہ جو مجھے راہ چلتے تنگ کرتا تھا۔ اس نے بھی دارم خانزادہ کو تنگ کرتے کہا تھا۔ وہ اب زینیا کی باقی جویلری اتار رہا تھا۔ دیکھ لو، یہ گنڈا بہت بھاری پڑ سکتا ہے۔ دارم نے اس کا نیکلس اتارنے کے بعد اس کی گردن پر انگلیاں پھیرتے کہا تھا۔ زینیا کے سارے وجود میں سنسنی ہوئی تھی۔ دارم پلیز، وہ اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن دارم خانزادہ نے اس کی گردن پر لب رکھے تھے، اور پھر وہ اسے اپنی محبت میں بھگوتا چلا گیا، اور زینیا کی ساری مزاحمت اس کے آگے دم توڑ گئی۔ اس حقیقت کو قبول کرنا مشکل تھا، لیکن وہ کر چکی تھی۔ اب زینیا کی منزل صرف دارم خانزادہ تھا۔ ختم شد۔